وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سامعین اکرام، عزیز ساتھی، ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا. اس کی آواز تھوڑی صحیح کرو گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں جن کو پروردگار عالم نے خلیل اللہ کا لقب دیا، اور اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسب سے ہیں، اسی خاندان سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزاد، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خلیل اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. اللہ نے اپنے نبیوں کی آزمائش لی، پیغمبروں کی آزمائش لی، اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بکلمات، چند باتوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند آزمائشیں لی. فرمایا پروردگار عالم نے فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائشوں کو مکمل کر دیا.
آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ ایسی ایسی آزمائشیں ہم اور آپ سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم اپنے اس لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو دونوں کو بیابان جنگل میں چھوڑا۔ چھوٹی آزمائش ہے کہ اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو جنگل کے اندر چھوڑاؤ، اور جنگل بھی بڑا خطرناک، جہاں دور دور تک انسان نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کی آزمائش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دونوں کو اپنے ساتھ میں لیا اور اس بیابان جنگل میں پہنچ گئے جہاں اللہ کا حکم تھا، اور چھوڑ کر چل دیے۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، اے خلیل اللہ، میری غلطی بتلاؤ، میری کمی بتلاؤ، کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ کون سی میری غلطی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے اس خطرناک بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، کیا کریں؟ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگی کہ چلو میری کوئی بات نہیں ہے، معصوم بچے کو دیکھو، اگر کوئی میری بات آپ کو ناگوار لگی، اگر میری بات آپ کو بری لگی، اگر مجھ کو آپ سزا دینا چاہتے ہو، اس جنگل میں چھوڑ کر چلے جاؤ، لیکن اس معصوم بچے کی کیا غلطی ہے؟ اس بچے کو کیوں سزا دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، بتلائیں تو کیسے بتلائیں کہ اللہ کا حکم ہے، ادھر پروردگار عالم کا حکم ہے، ادھر اولاد اور بیوی کا فرمان ہے، کیا کریں؟ ادھر بیوی کہہ رہی ہے کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان دونوں کو یہاں چھوڑ دو، لیکن اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم پہلے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، آخر وہ بھی نبی کی بیوی ہیں، فوراً سمجھ گئی اور کہنے لگے، اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ سمجھ گئی، نبی کی بیوی ہیں اور ہونے والے نبی کی ماں ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ کہنے لگی ہیں، خلیل اللہ ذرا بتلاؤ تو صحیح کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن مبارک ہلا دی، ہاں ہاجرہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں تم دونوں کے دونوں کو اس بیابان جنگل میں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگی ہیں، خلیل اللہ جاؤ، پھر مجھ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ پروردگار عالم جو آپ کی آگ کے اندر حفاظت کر سکتا ہے، وہ پروردگار عالم اس بیابان جنگل میں میری بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ کیسی حفاظت کی آگ میں؟ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی اور سلگتی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جب ڈالا، عرش الہی پر ہلچل مچ گئی، فرشتے کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں چل رہی ہیں، ہم جائیں؟ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، ابراہیم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان لوگوں کو
جنہوں نے یہ آگ سلگائی، اس آگ کو میں اپنے پروں سے ختم کر دوں، بجھا دوں۔ حضرت میکا علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ابھی پانی کو برسا دوں، یہ ساری کی ساری آگ ختم ہو جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے میں ان لوگوں کی روح قبض کر لوں جنہوں نے اس آگ کو روشن کیا۔ اسرافیل علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم اگر کہو تو میں ابھی پھونک مار دوں، یہ آگ کیا ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم خود آئے ہو یا کسی کے بھیجے ہوئے؟ کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ کہ الگ ہٹ جاؤ، یہ اللہ کا جلیل کا اور خلیل کا معاملہ ہے۔ اگر میرا رب مجھ کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں خوشی خوشی اس آگ کے اندر رہ لوں گا، زبان سے اف نہیں کروں گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جس حال میں مجھ کو رکھے گا میں خوش ہوں۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل پر، میرے دوست پر، میرے ابراہیم پر، اور اتنی ٹھنڈی ہونا جو کہ ہلاکت کا سبب نہ بنے، سلام علی ابراہیم، کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ نے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری زندگی میں جتنے دن میں آگ میں رہا، جتنا سکون اور جتنا امن اور جتنا چین مجھ کو ان دنوں میں ملا کسی اور دن میں نہیں ملا۔ ایسا چمن بنایا اللہ۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی کہ جاؤ پھر مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ رب جو تمہاری آگ میں حفاظت کر سکتا ہے اس بیابان جنگل میں بھی میری حفاظت کر سکتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں اس بیابان جنگل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتی، تھوڑا سا مشکیزے میں پانی تھا، چند کھجوریں تھیں، پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، پیاس لگی، تڑپنے لگے، بلکنے لگے، مچلنے لگے۔ ماں بچے کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام فکر مند ہو گئی، کیا کروں، کیسے پانی لاؤں، اس بیابان جنگل میں کہاں جاؤں؟ دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا۔ کوئی اونچی چیز ہوتی ہے تو اس سے دور کی چیز نظر آتی ہے۔ تو اسی جنگل میں دو پہاڑیاں تھیں، ایک کا نام صفا اور ایک کا نام مروہ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پہاڑی کے اوپر چڑھی کہ لاؤ اوپر سے دیکھوں کہیں دور پانی نظر آ جائے، اور صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر لگایا۔ جب مروہ پر پہنچی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آنا بند ہو گئے۔ تو پھر فکر ہوئی کہ کوئی جنگلی جانور میرے بچے کو نہ کھا جائے، تو پھر دوڑی دوڑی پھر وہ صفا کی طرف آئیں۔ اب صفا کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی بچپنے میں تڑپ رہے ہیں پیاس میں، لیکن ماں تڑپ کیسے دیکھ سکتی ہے؟ پھر چکر لگایا، پھر مروہ تک پہنچی، صفا سے لے کر مروہ، پھر مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ، اس طریقے سے لکھا ہوا کہ 7 چکر لگائے۔ اللہ رب العزت کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ سنت، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صفا سے لے کر مروہ تک 7 چکر لگانا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آنے والی امت پر ضروری قرار دے دیا کہ جو حج کرنے کے لیے جائے، جو عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس صفا مروہ پر چکر ضرور لگائے۔ یہ میری بندی حاجرہ کی سنت ہے۔
پوچھو ان حضرات سے جو کہ حج کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں، وہی صفا اور مروہ ہے جو اس بیابان جنگل کے اندر دونوں پہاڑ تھے۔ سب سے پہلے جو چکر لگایا ہے وہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام۔ اب جب یہ صفا پر کھڑی ہوئی ہیں، 7 چکر لگا دیے، پانی نظر نہیں آ رہا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے بندے کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، اور بچے کی عادت ہوتی ہے کہ جب بچہ تڑپتا بلکتا ہے تو اپنے پاؤں کو پٹکتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے پاؤں کو رگڑ رہے ہیں، جہاں ایڑی کی رگڑ ہے وہیں جبرائیل علیہ السلام کا پر پڑا۔ جیسے ہی پر پڑا پانی ابلنے لگا، پانی نکلنے لگا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام پہاڑی پر سے دیکھتی ہیں اور دیکھ کر کہتی ہیں اے پانی جم جا جم جا جم جا، جس کو ہم کہتے ہیں آب زمزم، یہ وہی پانی ہے، لیکن پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی آئے، پانی کے چاروں طرف میڑ لگائے، پانی ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ وہ میڑ نہ لگاتی تو پانی اتنا نکلتا کہ ساری دنیا غرق ہو جاتی، لیکن پانی تو نکلا اور آج تک نکل رہا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا، لیکن اس حدود کے اندر رہا جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے میڑ لگائی، پھر وہ کنواں بن گیا اور آج تک وہ پانی موجود ہے۔ دنیا بھر کا حاجی جاتا ہے اور وہاں سے خوب پانی لے کر آتا ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے آس پاس جتنے بھی اطراف ہیں وہ سارے کے سارے اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی کے منہ سے یہ شکایت نہیں ملی کہ آج آب زمزم ہم کو نہیں ملا، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آب زمزم ختم ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نکالا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس آب زمزم کے اندر ایسی صفت رکھی، یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مقصد کے لیے اس آب زمزم کو پیا جائے گا اللہ اس مقصد کو پورا کر دے گا۔ تم بیمار ہو، پریشان ہو، علاج کرا کر تک گئے، لیکن تمہارا علاج ختم نہیں ہوتا، تمہاری بیماری ختم نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم کو پیو، نیت کر رہے اللہ میری بیماری کو ختم فرما۔ اگر تم دل سے سچے دل سے نیت کرو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ کیسی شفا رکھی اللہ نے اس پانی کے اندر، جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ اس کو پورا کرے گا، جس بیماری میں پیا جائے گا اللہ اس بیماری کو ختم کر دے گا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پانی کو بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، لیکن آب زمزم کے لیے فرمایا کھڑا ہو جا اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے، 1 سانس میں اس پانی کو پی جا، جس مقصد کے لیے تو نے پانی پیا اللہ اس مقصد کو پورا کر دے گا۔ یہ طریقہ ہے آب زمزم کا پینے کا۔ اللہ نے ایک صفت اور رکھی اس کے اندر، عام جو پانی ہوتا ہے اس پانی کو ہم کوئی فلٹر نہیں، کوئی مشین سے ہم نے اس کو صاف ستھرا نہیں کیا اور اس پانی کو ہم نے بھر کر رکھ دیا، دن 2 دن، ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے وہ پانی خراب ہو جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے، بدبو آ جائے گی، لیکن اللہ نے آب زمزم کے اندر یہ صفت رکھی سالوں سال قیامت تک پانی کو بوتل کے اندر بند کر رکھنا، کبھی اس میں بدبو نہیں آئے گی، کیڑا نہیں پڑے گا، یہ پانی خراب نہیں ہوگا۔
آؤ 15ویں صدی کے مسلمانوں، ایک اور صفت بتلاؤں۔ اللہ رب العزت نے اس آب زمزم کے اندر یہ بھی صفت رکھی، سادہ پانی کے اندر اگر ایک بوند بھی آب زمزم کی مل جائے گی، وہ سارا کا سارا پانی آب زمزم بن جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب ہمیں اصلی پانی دو، جو آپ وہاں سے لے کر آئے ہمیں وہی آب زمزم دو۔ اللہ کے بندو، اگر ایک بوند بھی سادہ پانی میں مل گیا، سارا کا سارا اصلی بن گیا۔ یہ آب زمزم کی صفت ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو ایک بوند آب زمزم کی اور ایک بوتل سادہ پانی میں اس ایک بوند کو ڈال کر ڈھکن لگا کر سالوں کے لیے رکھ دینا، انشاءاللہ اس میں بھی کیڑا نہیں پڑے گا اور اس میں بھی بدبو نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آب زمزم بن چکا۔ یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ نے ایسا مبارک پانی، ایسا برکت والا پانی، ایسا شفا والا پانی اسی چشمے سے نکالا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا۔ اب وہ بیابان جنگل جہاں کے دور دور تک انسان نظر نہیں آتے تھے، جب پانی کا انتظام ہو گیا تو جب قافلے نکل کر جایا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پانی، اب وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت تو ہم رک جائیں۔ قافلے رکنے لگے، آہستہ 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 وہاں آبادی ہو گئی، اور ایسی آبادی ہوئی کہ وہ جنگل ختم ہو گیا اور ساری کی ساری آبادی ہو گئی۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ جب وہ آبادی ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم چلو اب تمہارا کام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ وہ اینٹ اور گارا دیتے ہیں اور وہ اس کی چنائی کرتے ہیں۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم وَإِذْ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، زبان پر الفاظ جاری ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس کو قبول فرما، تیرا حکم ہوا، ہم نے اس کو بنانا شروع کیا، اے اللہ اس کو قبول فرما، آپ تو سننے والے ہیں، سمیع اور علیم ہیں۔ اور ایک پتھر تھا، اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جو آج اونچائی کا جو کام ہوتا ہے، جو ہم پاڑ باندھتے ہیں، چالی اور بلی یہ سب لگاتے ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں تھا، بس پتھر پر کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی اوپر تعمیر کرنا ہے خود بخود پتھر اوپر ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے ہیں اور اینٹ اور گارا جب ختم ہو جاتا تھا تو پتھر خود بخود نیچے آ جایا کرتا تھا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹ اور گارا دے دیتے تھے، پھر اوپر ہو جاتا تھا۔ اس پتھر کا نام کیا ہے؟ اسی پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ ہاں، آج بھی پتھر موجود ہے خانہ کعبہ کے اندر، جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم کے نشان موجود ہیں۔ اور یہ فرمایا پروردگار عالم نے، اے لوگوں تم کو پتہ نہیں، یہ میرے ابراہیم کی سنت ہے، میرے ابراہیم اس پر کھڑے ہوئے ہیں، میرے ابراہیم نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ من مقام ابراہیم مصلی، جب خانہ کعبہ کے اندر جاؤں تو ابراہیم کے اس پتھر پر
جہاں کہ آپ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا۔ اور حاجی لوگ جاتے ہیں، پوچھیں ان سے کہ وہاں وہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے من مقام ابراہیم مصلی، کہ 2 رکعت نماز میرے مقام ابراہیم پر پڑھنا مت بھولنا۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ وہ بیابان جنگل جہاں کے دور دور تک انسان نظر نہیں آتا تھا، اللہ رب العزت نے ایسی عزت دی اس جگہ کو، ایسی عزت دی۔ وہی جگہ ہے جس کو مکہ مکرمہ کے نام سے بولا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے مکہ مکرمہ۔ جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا امة مسلمة لک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہم کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو کہ تیری فرما بردار ہو، اور حج کے احکام ہم کو بتلا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل، اب یہ خانہ کعبہ تو مکمل ہو گیا، اب لوگوں کو بلاؤ وہ حج کرنے کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ، ہم کو سکھلا تو صحیح، ہم کو بتلا تو دیں حج کے احکام کیا ہے۔ اللہ نے حج کے احکام بتلائے اور فرمایا میرے خلیل، اب لوگوں کو بلاؤ۔ الہی، اے پروردگار عالم، ساری کی ساری دنیا سے میں کیسے لوگوں کو بلاؤں، میں کیسے بلاؤں، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے فرمایا میرے خلیل، آواز لگانا تمہارا کام ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا میرا کام ہے۔ تم پکارو، آواز لگاؤ، تمہاری آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور رکاو حدیث پاک کے اندر جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، اللہ اس کو حج کے لیے قبول فرمائے گا۔ اور یہ فرمایا جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا وہ 1 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا۔ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ اس کو اتنا ہی حج کرے گا۔ اس آواز کو اللہ نے کونے کونے کے اندر پہنچایا اور ان روحوں کے اندر بھی پہنچایا جو کبھی زمین پر نہیں آئے۔ ہاں، اور انہوں نے وہیں سے آواز لگائی، انہوں نے لبیک، اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور پھر وہ حج کرے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مسلمان پر، مرد اور عورت جو عاقل و بالغ ہیں اور جس پر اتنا مال ہے، اتنا روپیہ اور پیسہ ہے کہ آسانی کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اور جب تک وہاں سے لوٹ کر نہیں آئے اس کے گھر کا اسی طریقے سے خرچ چلتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا ایسے انسان پر حج فرض ہے۔ اگر پھر وہ حج نہیں کرے گا تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا۔ اللہ نے ہر ایک پر حج کو فرض نہیں کیا، نماز ہے،
نماز ہر ایک پر فرض ہے۔ عاقل و بالغ مسلمان، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر ایک پر نماز کو فرض کیا، ہر ایک پر۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، اگر رکوع اور سجدے نہیں کر سکتے تو اشارے سے کر لیں، لیکن فرمایا خبردار جو نماز کو چھوڑا، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا اہم فریضہ ہے، اللہ نے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے لیے چند دن جو ناپاکی کے ہیں اللہ نے اس میں نماز کو معاف کر۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سال میں ایک مہینے کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اللہ نے اس پر زکوٰۃ فرض کی، اور اگر کوئی اتنا روپیہ اور پیسے والا ہے، صاحب نصاب ہے، کسی کا اس پر کوئی قرضہ نہیں ہے، حج کرنے کے لیے جب جائے گا تو اس کے گھر کا اسی طریقے سے خرچ چلتا رہے گا جیسے کہ چل رہا ہے اس کے آنے تک، تو اللہ نے فرمایا اس پر حج فرض ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ فرمایا حج تم کرو تمہارے سارے گناہوں کو میں معاف کروں۔ حج کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس سے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کوئی اس سے گناہ نہیں ہوا، ابھی ابھی اس نے زمین پر قدم رکھا ہے، ابھی ابھی یہ پیدا ہوا ہے، جیسے وہ معصوم بچہ جو کہ زمین پر آیا ہو، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ مسلمان جو حج کر کر آتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، ابھی ہم نے سمجھا نہیں ہے، لیکن وہ حضرات جو حج کر کر اللہ نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے باوجود پھر ہم اسی طریقے سے گناہوں کے اندر پھر لست پست ہو گئے، پھر گناہوں کے دلدل میں دھس گئے، پھر ہم جھوٹ فریب مکاری ہماری رگ رگ میں پھر بس گئے، پھر ہم لوگوں کو گالی گلوچ دینے لگے، پھر ہم لوگوں کی برائیاں بھلائیاں کرنے لگے، پھر ہم لوگوں کے اوپر ظلم ستم کرنے لگے، تو پھر کیا فائدہ ہمارے حج کا؟ کیا ہم نے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ ہم کو حاجی کہیں؟ کیا ہم لوگوں کی نظروں میں حاجی بننے کے لیے حج کر کر آئے؟ اے اللہ کے بندو، اگر ہم نے حج کیا ہے اور اخلاص کے ساتھ حج کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہے تو اپنے حج پر قائم رہو، خدا کے واسطے اپنے حج کو برباد مت کرو، لوگوں کو گالیاں دے کر، لوگوں کی برائیاں کر کر، اپنے کاروبار میں جھوٹ بول کر، لوگوں کے ساتھ دغا فریب کر کر اپنے حج کو برباد مت کرو، پھر برائی کے دلدل میں قدم مت رکھو۔ اللہ نے تم کو اس دلدل سے نکال کر رکھا ہے، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے تم کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف موڑ دیا، لیکن اللہ کے بندو پھر تم برائیوں کے اندر آ کر پھر جہنم میں جانا چاہتے ہو، پھر تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، تو آخر تم نے حج کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ لوگوں کو دکھلانے کے لیے حج کرنے کے لیے گئے؟ یاد رکھنا، جس کی نیت کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے، ایک حج نہیں ہم سینکڑوں حج کر لیں اللہ ایک بھی حج قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کو دکھلاوا پسند نہیں ہے، اللہ کو ریاکاری پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اخلاص پیدا کرو، میں اخلاص کو قبول کرتا ہوں، دکھلاوے کو قبول نہیں کرتا۔ اب